بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سبق سے سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الروم اس کی 60 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ بلکہ مکی صورتوں میں بھی جو ابتدائی سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر واقعات اور تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے تو یہ صورت نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 45 یا 46 سال تھی جب یہ صورت نازل ہوئی۔ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کی ہی طرح اس کے مضامین ہیں، جس میں توحید و رسالت کے دلائل ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو اللہ کی نشانیوں کی تذکیر بار بار اس صورت میں کی جاتی ہے۔ صورت کے آغاز سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اگر نوٹ کر لیا جائے تو اس کی ابتدائی آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تو اس وقت دنیا میں دو بڑی عظیم طاقتیں تھیں، دو بڑی طاقتیں۔ ایک ایران کی طاقت تھی جو کہ آتش پرست تھے، اور ان کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور یہ مکہ کے جو مشرقی علاقے ہیں وہاں پہ آباد تھے۔ یہ ایک بڑی طاقت تھی۔ دوسری سلطنت روما، روم کی سلطنت، یہ بھی بہت بڑی عظیم قوت رکھتے تھے، اور یہ مذہبی اعتبار سے عیسائی تھے، اور جتنے بھی مکہ کے مغربی اور شمالی علاقے ہیں جیسے ایشیائے کوچک ہے، یورپ ہے، شام، مصر وغیرہ، یہ سارے علاقے اس کے انڈر آتے تھے۔ بلکہ القدس کا علاقہ بھی، بیت المقدس بھی اس وقت روم کے انڈر ہی تھا، اور ان دونوں کی آپس میں اکثر جنگ رہتی تھی اور کشمکش رہتی تھی۔ کبھی ایران کا پلہ بھاری رہا، کبھی روم کا پلہ بھاری رہتا، بہرحال آپس میں جنگ رہتی۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا 610 عیسوی میں، اس وقت ایران کا پلہ بھاری تھا، اور ایران نے یہاں تک معاملہ کر دیا کہ روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہاں تک کہ ان کو جو شاہ روم تھا ہرقل، اس کو کہیں بھی پناہ گاہ نہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ قسطنطنیہ تک پہنچ گئے رومی، اور اس کی جو دارالحکومت ہے اس تک کو جا کے انہوں نے ہٹ کیا، اور کافی مقدار میں فتح حاصل کر لی روم نے۔ اب اس چیز کو دیکھ کے مشرکین مکہ بڑی خوشی مناتے تھے۔ جیسے ہی جو ہے وہ کوئی ایران کی فتح کی خبر آتی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ بڑی خوشی مناتے تھے، اس لیے کہ ہمارے ہم مذہب بھائی ہیں، آتش پرست ہیں، مشرک ہیں، بڑی خوشی مناتے تھے۔ اور صحابہ کرام اس حوالے سے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کی جو ہم آہنگی تھی یا تائید تھی یا دلی ایک میلان ہوتا ہے، وہ روم کی طرف تھا کہ ایٹ لیسٹ آسمانی مذہب کو تو فالو کرنے والے نا، عیسائی تو ہیں نا، ہمارے ہم مذہب تو نہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی آسمانی دین کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی آسمانی دین کو، مشرک تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی جو دلی میلان تھا، ہمدردیاں تھیں، وہ روم کی جانب تھی، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں اور دلی میلان ایران کی جانب تھی۔ اور مشرکین مکہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جس طرح ہم نے، یعنی یہ آتش پرستوں نے ان کی بساط لپیٹ دی ہے، اس طرح ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ دیکھو ہمارے جو ہم مذہب بھائی ہیں، آتش پرست ہیں،
وہ دیکھو کیسے ان کو فتح مل رہی ہے، تم اتنے کامیاب ہوتے تمہیں فتح نہ ملتی۔ تو مسلمانوں کو یہ بات جو ہے سننے کو ملتی، تانے تشنی سننے کو ملتی۔ اسی زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل کی، اور اللہ نے کہا کہ رومی اس وقت مغلوب ہیں، ان کو شکست ملی ہوئی ہے، ان قریب ایسا ہوگا کہ رومی غالب آئیں گے، روم کو فتح ملے گی، اور اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی فتح ملے گی۔ اب یہ دو پیشن گوئیاں بیک وقت قرآن نے کر دی، جو کہ اس زمانے میں ظاہری چیزوں کو دیکھا جائے تو ناممکن ترین چیزیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اسباب اور وسائل اس کی نفی کرتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ پیشن گوئی قرآن کے اندر ذکر کر دی۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، رومیوں کو شکست ہوئی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک ایران جو ہے وہ داخل ہو گیا، اور القدس کا علاقہ بھی اس نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور رومی بالکل جو شاہ روم ہرقل تھا اس کو کہیں بھی کوئی جائے پناہ نہ ملی۔ تو غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادن الارض، زمین کے قریب علاقے میں، زمین کے قریب علاقے سے مراد یہاں عرب کی زمین ہے، اور عرب کے قریبی علاقے جو ہے وہ شام، مصر، یہ جو علاقہ ہیں یہ سارے جو ہے وہ رومی وہاں آباد تھے۔ تو یہاں ان کو جو ہے وہ ایک شکست ہوئی رومیوں کو، فی ادن الارض، زمین کے قریب علاقے میں، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ اب یہ جملہ اللہ نے بولا، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب یہ مغلوب ہونے کے بعد غالب آئیں گے، رومی جو ہے وہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، کتنے دورانیے میں؟ چند سالوں کے اندر، چند سالوں کے اندر یہ دوبارہ غالب آئیں گے۔ اب یہ بضع کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں گنتی میں 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے، 3 سے لے کے 9 تک گنتی میں بضع کا لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں۔ جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے نا، الایمان بضع و سبعون و بضع و ثلاثون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر درجے ہیں، نبی اسلام کی حدیث ہے۔ وہاں پہ ایگزیکٹ نہیں کہا جاتا کہ 73 ہے، 74 ہے، 75، جتنے بھی کتنے بھی ہیں، ایگزیکٹ نہیں کہا جاتا، کیونکہ بضع کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے بضع کا لفظ بولا کہ چند سالوں کے اندر، اب وہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، ایگزیکٹ نہیں ہے۔ فی بضع سنین، اب یہ آیتیں جب سنائیں گی تو مشرکین مکہ نے اب اس بات کو بڑا اٹھایا، لو جی یہ دیکھیں کیسی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا اس کا مذاق بھی اڑایا، یہ کس طرح ممکن ہے، اس وقت جو ہے وہ ایران کا پلہ اتنا بھاری ہے، رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی، اور تم لوگ کہہ رہے رومی غالب آئیں گے۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک کافر نے شرط لگا لی، روایات میں مختلف کافروں کے نام آتے ہیں، ابی بن خلف کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے شرط لگا لی کہ اگر آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں، شروع میں شرط لگائی 5 سال کی، 5 سال کے اندر اگر رومی غالب آ گئے تو میں آپ کو 5 اونٹ دوں گا۔ پہلے اونٹوں کی مقدار کم تھی کیونکہ جو ہے وہ مدت جو ہے وہ کم تھی، تو میں آپ کو اتنے اونٹ دوں گا، اگر نہ آئے تو آپ مجھے دیجیے گا۔ اس وقت جوے کی شرط حرام نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے مکہ میں ابتدائی جو ہے وہ دور ہے، نبوت کے پہلے 5 سال ہیں، اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مدت کم لگائی ہے، آپ ایسا کریں اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں اور مدت بھی بڑھائیں۔ اللہ نے بضع کا لفظ بولا ہے تو بضع کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے، آپ 10 سال کہہ دیں، 9 سال کہہ دیں، 10 سال کہہ دیں۔ تو بہرحال اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی کہ 100 اونٹ ہوں گے، اور مدت بھی بڑھا دی گئی کہ 10 سال کے اندر جو ہے وہ رومی غالب آئیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اس کے فیصلے سے بھی۔ یعنی یہاں تک کہ معاملہ بنا کہ ابھی اس معاملے کو 7 سال ہوئے تھے کہ تیونس کی طرف بھاگنے کی کوشش کی شاہ روم ہرقل نے، کیونکہ کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایسی ہی سجائی، اس نے پھر ایرانیوں پر عقب سے یعنی پیچھے سے حملہ کیا، اور ایسا اللہ نے اس کو کامیابی دی کہ جنگ کا سارا پانسے جو ہے وہ پلٹ گیا، اور کہ ساری جنگ جو اس کے ہاتھ میں آ گئی۔
اور اللہ نے اس کو فتح دی. ابھی اس واقعے کو, اس پیشن گوئی کو 7 سال گزرے تھے, اللہ رب العزت نے فتح دی. اور جس زمانے میں یا جس دورانیے میں فتح ملی ان کو, رومیوں کو, اسی وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ بدر میں کافروں کو شکست دے چکے تھے. یعنی دو بیک وقت مسلمانوں کو خوشیاں جو ہے نصیب ہوئیں. تو اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن مومن بھی خوش ہو جائیں گے. اس دن یہ خوش پیشن گوئی ہو رہی ہے نا, اس دن مومن بھی خوش ہوں. جس دن جو ہے وہ رومی غالب آئیں گے اس دن مومنوں کو بھی خوشی ملے گی, یعنی ان کو بھی فتح ملے گی. بِنَصْرِ اللَّهِ, لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد سے, اللہ کے تعاون سے. ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد اور اس کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے, اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور وہ اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے اور رحم کرنے والا ہے, نہایت مہربان ہے. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ پیشن گوئی جب کی جا رہی تھی نا, جب اللہ نے کہا تھا وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے, ایسا ہو کر رہے گا. ایک طرف رومی غالب آئیں گے اور دوسری طرف مسلمان غالب آئیں گے میدان بدر میں. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ جو نہیں جانتے. اب یہاں پہ دو باتیں بڑی اہم ہیں عملی اعتبار سے جو سمجھ آتی ہیں. نمبر ایک, قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت. کہ قرآن کی جو پیشن گوئی قرآن نے کی وہ بالکل من وعن پوری ہوئی, سچ ثابت ہوئی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کسی طرح کے اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت کسی طرح کے, دیکھیں اب اسباب اور وسائل اس زمانے کے کیا کہہ رہے تھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے تھے, یہ کیسے ممکن ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو حالات ہیں وہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن اللہ اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا اور اپنا وعدہ اللہ نے پورا کر دکھایا. دوسری بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب دیا تھا وہ ایویں نہیں دیا تھا. صدیق کا معنی یہ صداقت جس کے اندر پائی جاتی ہے. صدیق کا معنی ہے جو تصدیق کرنے والا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, وہ ہستی جو سچائی لے کر آئی رسول اللہ, وصدق به, اور وہ ہستی جس نے اس سچائی کی تصدیق کی. کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اولئک هم المتقون, یہی لوگ متقی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی, یہ اس شخصیت نے, ابوبکر صدیق نے میری تصدیق کی اور مجھے سچا مانا. یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی, گو کے حالات جو ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کرتے تھے. اسباب اور وسائل بتاتے تھے کہ یہ ناممکن ہے, لیکن ابوبکر صدیق نے یہ شرط لگائی اور چیلنج کیا کہ ایسا ہو کر رہے گا. یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ انہوں نے قرآن پر ایمان اتنا تھا, قرآن پر یقین اتنا تھا کہ جب میرے رب نے کہہ دیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے, اور یہ ہر ممکن طور پہ ہوگا, ہر طرح سے ہوگا. جس طرح وہ معراج کا واقعہ بھی ہے, جب لوگوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں آسمانوں کی بھی سیر کر لی اور بیت المقدس سے بھی ہو گئے, تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ابوبکر صدیق نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہا تمہیں پتہ ہے کون کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہے ہیں؟ تمہارے نبی, تمہارے جو ہے وہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ میں بیت المقدس بھی ہوئے ہوں اور اسی رات میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے ہوں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی رسول اللہ کی معراج کے واقعے کی خبر نہیں ملی ہوئی تھی, ابھی کافر کی زبانی سن رہے تھے. انہوں نے کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو پھر دونوں کام ہو سکتے. یعنی اگر ایمان بالغیب اسی کا نام ہے نا, ایمان بالغیب اسی کا نام ہے کہ اگر عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی اور انسانی مشاہدے میں وہ چیز نہیں آتی, لیکن جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے تو پھر ہر چیز ممکن ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے جب انہوں نے کہہ دیا, اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا. تو یہاں پہ ایمان کی دلیل ملتی ہے, صداقت کی دلیل ملتی ہے, حقانیت کی دلیل ملتی ہے, ایمان بالغیب کی دلیل ملتی ہے. اللہ رب العزت ایمان کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.